السلام علیکم ویورز، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد وقاص۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ تمام احباب جو ہیں وہ فضل خدا خیر خیریت سے ہوں۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ جیسے بھی ہم کوئی ایک نئی ویڈیو بنائیں اپلوڈ کریں تو آپ کو فوراً اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ آج ہم ملکی معاملات سے ہٹ کے تو انٹرنیشنل دو نیوز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو پاکستان کے لیے ایک اچھی دو خبریں آئی ہیں انٹرنیشنل نیوز سے۔ اور ابھی تک یہ ہمارا جو میڈیا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، ان پہ ان خبروں کو کوریج نہیں دی گئی، اور یہ ہماری کہ کہتے ہیں بدقسمتی ہے کہ ہمارے اس میڈیا کو اپنے ذاتی مفادات سے ہی فرصت نہیں ملتی، تو ملکی معاملات یا نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس پہ انہوں نے توجہ کیا دینی ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب 5 اگست 2019 کو نریندر مودی نے اپنے آئین میں ترمیم کر کے کشمیر کی جو آئینی ایک الگ حیثیت تھی اسے ختم کیا، تو اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے قوم سے 2 یا 3 بار انہوں نے خطاب کیا۔ تو جب یہ تنقید ہو رہی تھی کہ جی انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہو رہا، تو جو پاکستان کی سفارتی سطح پر جو سفارتی پالیسی ہے وہ ناکام ہو گئی ہے، تو ایک خطاب میں انہوں نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں اس بات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ جو دوسرے ممالک ہیں وہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے، اور خاص طور پر انہوں نے اسلامی ممالک کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں انڈیا میں، تو لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہوں گے اور مسلمانوں کی اور یہ کشمیر کے لوگوں کی بات کریں گے، کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ ظلم کو زیادہ دیر تک ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، وہ اس کو برداشت نہیں کرے گا کوئی بھی عام انسان۔ تو آج ایسا ہی جو ہے وہ عالمی سطح پر ہو رہا ہے۔ انڈیا میں ہونے والے جو مسلمانوں پہ ظلم ہیں، جو مظالم ہیں، اور جو ہندو انتہا پسندوں کی جو سوچ ہے وہ صرف اب انڈیا تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ وہ انڈیا سے باہر جو ہندو موجود ہیں دوسرے ممالک میں، مسلم ممالک میں بھی، ہمارے گلف کنٹریز میں بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس نفرت کا اظہار کرنا شروع ہو گئے۔ اور دبئی میں بیٹھے ہندو، سعودی عرب میں بیٹھے، قطر میں، کویت میں، عمان میں بیٹھے ہندو جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ نفرت انگیز ٹویٹس اور پوسٹ جو ہے وہ انہوں نے شیئر کرنی شروع کر دی کرونا کے معاملے پہ کہ یہ کرونا جو ہے یہ مسلمانوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ تو یہاں تک نہیں بلکہ دبئی میں بیٹھے جو ہندو ہیں انہوں نے جو بزنس مین ہیں وہاں پہ جنہوں نے اپنی ملٹی نیشنل یا ایونٹ مینجمنٹ کمپنیز جو ہیں وہ قائم کی ہوئی ہیں، وہ یہاں تک کہنا شروع ہو گیا کہ یہ جو عرب ہیں یہ تو جاہل قوم ہے اور ان کو تو ترقی دینے والے ہم لوگ ہیں۔ تو جب اس طرح کا رویہ جو ہے وہ گلف کنٹری میں آیا تو پھر جو یو اے ای ہے ان کی شہزادی ہیں ہند فیصل القاسمی، انہوں نے پھر ایک ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ کے جو ایگزیکٹ الفاظ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ بڑا اہم ٹویٹ ہے ان کا۔ انہوں نے کہا کہ حکمران خاندان بھارتیوں کا دوست ہے، لیکن ایک شاہی فیملی کے فرد ہونے کے ناطے آپ کی بدتمیزی کو خوش آئند قرار نہیں دیا جائے گا۔ آپ اپنی روزی روٹی اسی دھرتی سے کماتے ہیں جسے آپ نے طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ آپ کی تہذیب امیز رویے کو نوٹس لیے بغیر نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ جو بھی شخص متحدہ عرب امارات میں کسی کو تہذیب کا نشانہ بنائے گا اسے جرمانے کی سزا کے ساتھ ملک چھوڑنا ہوگا۔ جب شہزادی کی طرف سے یہ ٹویٹ کیا گیا تو پھر دبئی میں موجود جتنے بھی ہندو تھے جو سوشل میڈیا پہ تہذیب امیز ٹویٹس کر رہے تھے، پوسٹنگ شیئر کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف،
تو پھر ان کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوا. بہت سے جو بھارتی شہری تھے ان کو جرمانے ہوئے، ان کو نوکریوں سے نکالا گیا. اور پھر آپ انڈیا کا ایک مشہور ڈائریکٹر ہے سوہن رائے، اس نے بھی یہ بدتمیزی کی وہاں پہ، تو پھر اس اعلانیہ معافی منگوائی گئی. تو جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی تو پھر نریندر مودی نے بھی ایک ٹویٹ کیا کہ جی کرونا جو ہے وہ کسی مذہب کو نہیں دیکھتا، کسی نسل کو نہیں دیکھتا، یہ کسی سے بھی پھیل سکتا ہے. تو لیکن یہ سلسلہ پھر یہیں تک رکا نہیں، اور اب اس کے ساتھ کویت کی جو صحافی تنظیم ہے وہ بھی شامل ہو چکی ہے. عمان کی شہزادی نے بھی ٹویٹ کر دیا اسی معاملے کے اوپر. قطر کے اندر بھی اسی طرح کی آوازیں جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو گئیں، اور قطر کے تو ایک کمپنی جو ہے وہ اس حد تک چلی گئی کہ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ کسی مسلمان کو فارغ نہیں کریں گی، بلکہ جو اس کی کمپنی میں کام کرنے والے جتنے بھی غیر مسلم ہیں، خاص طور پہ جو انڈینز ہیں، وہ فوراً یہاں سے چلے جائیں. تو یہ ایک اچھی خبر تھی مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے کہ انڈیا میں اور کشمیر کے جو مسلمان ہیں، کم سے کم جو ہمارے مسلم حکمران ہیں ان کو تو شرم نہیں آئی، لیکن جو ان کی خواتین ہیں کم سے کم انہوں نے آواز اٹھائی اور ایک آواز اٹھی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو ایک آواز اٹھی ہے یہ صرف عارضی طور پہ نہ ہو. اور یہ جو شہزادیاں ہیں، چاہے وہ دبئی کی ہے شہزادی یا کیا کہتے ہیں عمان کی شہزادی ہے، تو یہ اپنے شاہی خاندان کو، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو وہ انفورس کریں تاکہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں. کیونکہ 1 کروڑ سے زائد ہندو ہیں، بھارتی شاعری ہیں جو ہمارے عرب کنٹریز جو ہیں ان میں ملازمت کرتے ہیں. تو اگر ان کو وہاں سے پریشان کیا جائے، ان کو نوکریوں سے نکالا جائے، تو یقیناً انڈیا سے جو بھی یہ ہمارے عرب کنٹری چاہیں یہ اس بات کو منوا سکتے ہیں. دوسری اچھی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آفیشلی شیئر کی گئی ہے جاپان کے ساتھ انٹیلیجنس انفارمیشن ہمارے حکومت کے ساتھ، اور جاپنیز میڈیا میں بھی یہ خبر آئی کہ انڈیا نے، نریندر مودی نے اپنے تمام سفیروں کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ انفرادی حیثیت میں ہوں یا اس کمپنی کے لیول پہ ہو یا وہ ممالک جو کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو ٹریپ کیا جائے اور انہیں ڈی ٹریک کیا جائے تاکہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہ کریں. اور اچھی بات یہ ہے کہ جاپان وہ ملک ہے کہ جو محض انہی 20 ماہ پہلے یعنی کہ 2016 میں فیٹم میں جاپان نے ہمارے خلاف ووٹ دیا تھا اور ہم بلیک لسٹ ہوئے. اور اب جب یہ حکومت آئی تو جب انہوں نے جاپان کو انگیج کیا تو آپ یہ جاپان کے رویے میں جو چینج آیا اس کو آپ دیکھ لیں کہ وہ آج ہمارے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. اور خاص طور پہ جو آفیشلی کیا کہتے ہیں ایک سٹیٹمنٹ جاپان کی طرف سے آئی اس معاملے پہ، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے آنے کے بعد دنیا پر جو ہے پاکستان کا اعتماد بڑھا، دنیا پاکستان پہ یقین کرنا شروع ہوئی، جس کی وجہ سے نریندر مودی نے یہ کام کیا ہے. اور اس کی وجہ سے اب ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے خلاف جو فیک نیوز کا معاملہ ہے وہ ایک دوبارہ پھر عروج پہ آئے گا انٹرنیشنل میڈیا میں، کیونکہ انڈیا کی انٹرنیشنل میڈیا میں بہت سٹرونگ لابی ہے. اور پھر یہ بات ہم نے دیکھ بھی لی، ٹائمز آف انڈیا میں کیا کہتے ہیں وہ آج یہ آرٹیکل بھی چھپا کہ یہ جو عرب کنٹریز میں جو ہمارے شہریوں کے حوالے سے عرب کنٹریز کو کمپلینز آ رہی ہیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ تہذیب امیز سوشل میڈیا پہ ٹویٹس کر رہے ہیں اور پوسٹیں شیئر کر رہے ہیں. یہ ہمارے شہری تو ہیں ہی نہیں، انڈینس تو بڑے قوانین کے پابند ہیں، بڑے مہذب شہری ہیں، یہ تو آئی ایس آئی کر رہی ہے. تو یہ سائبر کرائم، یہ سائبر وار ہے جو آئی ایس آئی نے انڈیا کے خلاف جو ہے وہ لانچ کی ہوئی ہے، اور انڈین میڈیا نے اس کو بڑا اٹھایا. تو یہاں ضرورت تھی ہمارے میڈیا کو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، کیونکہ انڈین میڈیا کی بہت زیادہ وہ سپیس گین کر لیتا ہے اپنے پروپوگنڈا کے ذریعے انٹرنیشنل میڈیا میں، جس کی وجہ سے پاکستان کے خلاف ایک پروپوگنڈا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اچھی خبریں تھیں جو آپ سے شیئر کی گئی ہیں. آئندہ ویڈیو میں بھی جو عالمی منظر نامے سے کچھ مزید خبریں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں، اور آخر پہ جاتے جاتے پھر آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں.
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔